بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل ایک میٹنگ ہونا تھی جو کینسل ہو گئی ہے، اور وہ میٹنگ تھی پاک چائنا جو جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ہے سی پیک سے متعلق. اور اس کمیٹی میں پاکستان اور جو کہہ لیں کہ چین کے جو بڑے بڑے کرتا دھرتا ہیں جن کے پاس اختیار ہے فیصلہ کرنے کی کا اختیار ہے، وہ انہوں نے اس کمیٹی میں شامل ہونا تھا. یہ کینسل کر دی گئی تھی میٹنگ. یہ اطلاع جو ہے وہ جو ہیں باجوہ صاحب بولے تو عاصم مسلم باجوہ صاحب انہوں نے دی تھی. اس اطلاع کے بعد پھر ایک اور اطلاع آئی کہ جی کہ جو چائنا وال اسٹریٹ جرنل، یہ ایک بہت موقر جس کو کہتے ہیں روزنامہ ہے، اس نے خبر دی ہے جو بڑی جس کو کہتے ہیں نا معنی خیز خبر ہے. اور وہ ہے کہ جو چین ہے اس نے جو داسو بس والا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر پہلے تو پاکستان کے ساتھ اپنی شدید قسم کی ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور پھر پاکستان پر جو ہے وہ بے یقینی کا یا کہہ لیں عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنی انویسٹیگیشن ٹیم جو اس بس پہ ہونے والے حملے کے یا دہشت گردی ہوئی ہے جس میں 9 جو چینی شہری ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اس واقعے کی انکوائری کرنے کے لیے اپنی ٹیم بھیجنے کا اندیا دے بلکہ فیصلہ سنا دیا ہے. اور پھر کل ہی وزیر اعظم صاحب نے اس سلسلے میں بیجنگ کے جو کہہ لیں فون کیا اپنے جو ہم منصب ہیں وہاں پر، اور ان کو یقین دلایا کہ پائن تسی ٹینشن نہ لو، نو پرابلم، ہم جو ہیں وہ خود انکوائری کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کال تھی یہ وزیر اعظم کی دوسرے اپنے ہم کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ تھی عمران خان صاحب کی. اس میں جو گفتگو ہوئی ہوگی وہ ایک منہ سے الفاظ نکلے اور دوسرے منہ میں گئے، لیکن اگر آپ واقعات کا تسلسل دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح اس واقعے کے اوپر جو چین کی حکومت ہے وہ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی داسو والے معاملے کے اوپر، اسی طرح وہ پاکستان کے اوپر مجموعی طور پر ٹرسٹ نہیں کر رہی. کیونکہ پاکستان وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو پرانی بات ہو گئی ہے کہ پاک چین دوستی ہر امتحان سے گزری، ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی، میرا خیال ہے کہ وہ والا یہ کتابوں میں باتیں اچھی لگتی ہیں یا ہمیں وہ جو کہہ لیں کہ رنگ بازی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ مفادات بڑے جو ہوتے ہیں وہ دوستیوں میں جو کامن رشتہ ہوتا ہے وہ مفاد کا ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس کے مفادات کا اس طرح کر کے تحفظ نہیں کر سکا، اور چین پاکستان کے شاکی ہے. جنوری میں ایک میٹنگ ہونی تھی یہی والی جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی، اور وہ ڈیلے ہوتی گئی. ANI انڈین، وہ مریم نے کہا تھا نا کہ پتہ نہیں یہ کڑے قومی راز نے، یہ صرف پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہوتا، باقی پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے. انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چین کے معاملات کھٹ پٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ پاکستان نے بے وفائی کی سادہ الفاظ میں. اور بے وفائی کرنے والی کون سی رجیم ہے؟ یہ رجیم ہے جو عمران خان صاحب کی صورت میں موجود ہے. اور انہوں نے پچھلی حکومتوں نے وہ آصف علی زرداری سے کام شروع ہوا، وہ جو ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں ون روڈ بیلٹ، اس طرح کر کے کیا نام ہے یار اس کا، ون بیلٹ ون روڈ وہ نام ہے اس کا، تو یا جس کو ہم عرف عام میں سی پیک کہتے ہیں. یہ اس کا انیشیٹو جس طرح کر کے آصف علی زرداری نے لیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ 500 ملین تھے وہ چین نے مجھے گرانٹ دی، گرانٹ واپس نہیں کرنی ہوتی. تو کیانی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ چیک مینو دیو میں اپنی سڑک بڑھا لاں گا، وہ جو کوئی سڑک بنانی تھی. تو پھر نواز شریف صاحب نے اس کو کام کو تیزی سے کیا. اور دیکھیں چین جو ہے وہ اگر اس نے پچھلے کوئی 100 سالہ اپنی ترقی کا جشن منا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے، اس کی لیاقت بھی ہے، اس کی ذہانت بھی ہے، اور اس کی ہوش مندی بھی ہے. چین کو پتہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ اگر اس نے یہ والا وینچر کرنا ہے تو پھر کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی اور امریکہ کی جو نیاز بندی ہے وہ نہ چین سے چھپی ہوئی ہے نہ کسی اور سے چھپی ہوئی ہے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبھی بھی چین کے خلاف تو چھوڑے اس بات کو، لیکن امریکہ کے خلاف کبھی نہیں گئی. امریکہ نے کہا دن ہے، ہم نے کہا دن ہے. امریکہ نے کہا رات ہے، ہم نے کہا رات ہے. اب یہ عمران خان صاحب ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قوم کو بنا رہے ہیں بیوقوف. میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا تھا، بیوقوف بنا رہے ہیں کہ میں اڈے نہیں دے رہا، میں یہ نہیں کر رہا. بھائی وہ اڈے مانگ نہیں رہے، اڈے تو ان کے پاس آلریڈی ہیں.
کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ صرف پاپولر وہ جو ہوتا ہے نا بیانیاں دے کے کہ میں بڑا بڑا چیمپئن ہوں. تو بیسیکلی چین کو ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن چین کو نہیں بنا سکتے, کیونکہ یہ جو حکومت آئی تھی یہ آئی ہی اس شرط پہ تھی کہ امریکہ کا حکم ہوگا اور جو رادہ ہے وہ تھیا تھیا کر کے ناچے گی. سی پیک کے اوپر سی پیک چوپٹ پڑا ہوا ہے اور یہ باتیں, اور پھر یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی تقرری سی پیک کے اوپر, حضور والا یہ مفادات کا سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہے, سیدھا سیدھا ٹکراؤ ہے. آپ اگر برباد کرنا چاہتے ہیں سی پیک کو تو پھر ایک ایسا بندہ لے کے آئیں جس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ہوں, اس کے ساتھ اس کے کاروباری مفادات بھی جڑے ہوں, اس کا خاندان وہاں پہ رہتا ہو, تو پھر وہ آ کے امریکہ کی نوکری کرے گا. سی پیک اس کو نہ عزیز ہے اور نہ اس کو عزیز ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ بائی ڈیزائن ہے, یہ سی پیک کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جس کا بھی فیصلہ ہے کہ جی کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے, کیونکہ وہ تو ریزائن دینے آگے تھے کہ میں تو فرقات جا رہے ہیں, میرے تو بڑے الزام لگ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں تم بڑے ایماندار ہو, لہذا کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے, تم نے جو جھوٹا سچا بیان دیا ہے وہی ٹھیک ہے. تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو ذات بابرکت ہے اس کے ہوتے ہوئے سی پیک کی بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی تھی. یہ جو جنوری میں ہونے والی جو میٹنگ ڈیلے کے ساتھ اب وہ ہونے جا رہی تھی اس جمعے کو, یہ جو گزرا ہے جمعہ, تو لیکن وہ بھی پھر کینسل کر دی گئی. اور عاصم سلیم باجوہ صاحب نے یہ والی بات بتائی, پھر وال اسٹریٹ جرنل نے یہ والی بات بتائی کہ پائن کے کام خراب ہو چکا ہوا ہے. تو میں جو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سی پیک کو کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں یہ چین کو پتہ تھا, اسی لیے انہوں نے جب نواز شریف صاحب آئے, نواز شریف نے آ کے پھر اس پر ریپڈلی کام کرنا شروع کیا. یہ جو آپ کو پاکستان کے اندر جب نواز شریف آئے تھے تو جو لوڈ شیڈنگ نظر آتی تھی 12 گھنٹے کی 20 گھنٹے کی, وہ جو کم ہوئی ہے وہ سی پیک کے نتیجے میں بننے والے لگنے والے جو منصوبے ہیں پاور کے ان کی وجہ سے کم ہوئی تھی, اور ان کی وجہ سے ہی ابھی تک جو فرق پڑا ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے چونکہ اس کو چوپٹ کرنا تھا تو لہٰذا وہ کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو تو شاید ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے, لیکن چین نے اپنے کنسرن تب بھی شو کیے تھے کہ سیکیورٹی کہ یہ جہاں سے گزرنا ہے قریب سے وہاں پر امریکہ موجود ہے, اور امریکہ نکلنے کے بعد وہاں پر اور زیادہ شورش جو ہے وہ سی پیک کے لیے خطرناک ہوگی. اب سی پیک سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, وہ جو بس ہے اس میں جو لوگ تھے ان پر حملہ بیسیکلی سی پیک کے اوپر حملہ ہے جی, اور چائنا کی بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں, تو وہ اس کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے 2 کام کیے تھے. ایک کام یہ کیا تھا کہ ٹاڈا جو کام ہے وہ کرو, یعنی کہ سیکیورٹی آپ نے دینی ہے دیں. راحیل شریف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو 2 بریگیڈ ریز کی گئی تھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ. میں معافی چاہتا ہوں, یہ میں سائلنٹ کرنا بھول گیا تھا, آئی ایم سوری, مجھے معاف کر دیں. اچھا بہرحال تو وہ 2 بریگیڈ ریز کی تھیں. تو اب اس کے اوپر حملہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو بھی سیکیورٹی سی پیک سے متعلق جو سیکیورٹی تھی وہ شاید لوز ہو چکی ہے, یا شاید وہ اتنی کڑی نہیں ہے, یا شاید وہ اتنا کنسرن اب پاکستان کا ہے نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اگر کنسرن سی پیک ہوتا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ بار میں کہتا ہوں, بار ہی گزارش کرتا ہوں, وہ سی پیک اتھارٹی کی اتنی مخالفتوں کے باوجود چیئرمین یا سربراہ نہ ہوتے سی پیک اتھارٹی کے. تو دوسرا کام نواز شریف صاحب نے جو کیا تھا وہ یہ کہ سی پیک کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. اپنے کنٹرول میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سول منسٹر یعنی کہ اپنے وہ جو ہیں احسن اقبال صاحب وہ اس کے نگران تھے, اور کام تڑا تڑ ہو رہا سی. عاصم سلیم باجوہ آئے, جا پتر خیر جتھے تیرا پیر ہوتے خدا دا کیر, تو کیر نازل ہو گیا. تو لہٰذا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے, اور اتنا بڑھ چکا ہے کہ شاید چین جو ہے وہ جو پہلے ہی اپنے راستے تلاش کر رہا ہے ایران کے ساتھ, تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب تتے توے پہ بھی بیٹھ جائیں. وہ خود کہا تھا, میں نہیں کہتا کہ ہاٹ پلیٹ پہ بیٹھ جائیں, تو چین جو ہے وہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر پاکستان چاہتا ہے, اول تو پاکستان میرا نہیں خیال کہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ پوری گریٹر گیم چلا رہا ہے اس خطے میں اب کہ اپنی فوجیں نکال لی ہیں, طالبان آگے ہیں, اور طالبان کو تو آپ نے صرف یہی سمجھانا ہے نا کہ حضور اعلیٰ کے غیور کے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اگر طالبان کو وہ ظلم لگا اور امریکہ جو ہے پروپیگنڈا کرنے میں کامیاب ہو گیا جو وہ پچھلے 2-3 سال سے کر رہا ہے. آپ جو انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں
اور جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو چین کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ نکال کے دیکھیں. وہ غیور کے مسلمانوں کے اوپر مطلب بڑی تکلیف ہے وہ غیور کے مسلمانوں کے اوپر کہ بڑے وہ ظلم ہو رہے ہیں ان کے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, چین کا کیا کریکٹر ہے کیا نہیں ہے, لیکن حملہ اسی یہ جو فالٹ لائن ہے چین کی اسی کے اوپر ہونا ہے حملہ. اور وہ بیسیکلی کیوں ہے؟ سی پیک کو روکنے کے لیے ہے, یا چین کی بڑھتی ہوئی جو معاشی قوت ہے اس کو لگام ڈالنے کے لیے یہ والا کام کرنا ہے. اور سب سے بڑی فالٹ لائن ان کی مسلمان ہیں, اغیور کے مسلمان, جن کو وہ اپنے طور پہ کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ چین کے خلاف اپنی طرف سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر طالبان کو یہ یقین دلا دیا گیا انٹرنیشنل میڈیا, یا مطلب بڑی یہ کہانیاں ہوتی ہیں تگڑے میں ہوتی ہیں, یہ انٹرنیشنل گیمز اسی طرح سے ہوتی ہیں, تو پھر پائن جو طالبان ہے نا وہ بہت پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ چین یہ امریکہ راتوں رات کیوں بھاگا ہے افغانستان کو چھوڑ کے, کیونکہ سیدھا تو لڑنا نہیں, تو لہٰذا طالبان استعمال کریں آپ, یہ ایک خیال ہے. اور چین جو ہے وہ ان ساری چیز کو دیکھ رہا ہے, پاکستان بھی دیکھ رہے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اب ان کو کون محب وطن کہے گا یا کون امریکہ نوازی کہے گا, اس کو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے تو جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نے تو پاکستان کو امریکہ نوازی ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور دو ہمارے لیڈر تھے, پولیٹیکل لیڈر, آصف علی زرداری اور نواز شریف, جنہوں نے ایک پیراڈائم شفٹ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں لانے کی کوشش کی کہ اب ہمیں امداد سے نکل کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, اور پیروں پہ کھڑا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کے ترقی کریں. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں تانوں ہن سمجھ آئے گی وہ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور حکیم سعید صاحب کہتے تھے کہ پائنا کوئی بڑا کام پینا. یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ اہل یہود و حنود کے جو داماد تھے اور ان کے بچوں کے جو نانکے ہیں, ایسے ہی ہے نا, اس حقیقت سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو یہ کوئی نہ کوئی گریٹر گیم کا حصہ ہے عمران خان صاحب, اور سی پیک کو آپ سمجھیں کہ ہن کوئی نہیں ہے گا جب تک یہ رجیم ہے عمران خان صاحب علی. سی پیک شی پیک کوئی نہیں, تو باقی پھر وکھو جو بھی ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.